پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے جڑے پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے مدینے وچ ہر ایک دی خبر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ ہر ایک دی خبر رکھ دے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اپنے وعدے کے مطابق جس طریقے سے جمعہ مبارک کو دسیا کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پڑھایا گیا سی، اسی حوالے کے نال میں اپنا موضوع چھیڑے اور انشاءاللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرا پاک اللہ حق کا سچ آخر کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ بڑے بڑے طاقتور، بڑی عزت اور عظمت والے، پر صدیق یا جنا اس کائنات چاہیے بھی پڑی اس کی شان عظیم اور مرتبہ بڑا مقام والا ہے۔ ساڑھے کچھ جماعتی اور ثانی گزرا لگا اسلامی مہینے کے حوالے کے نال، اور یہ مہینہ جڑا ہے صدیق اکبر کا مہینہ آخیا رہتا ہے۔ اس واسطے میں یہ جمعہ رکھیا کہ کوئی توانی پتہ چلے کہ حضور کے نال محبت کس طرح ہونی چاہیے اور صدیق نے کس طرح کر کے سن دسے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہے ابو الکعبہ، اصل نام کی ہے ابو الکعبہ، لیکن آپ تجارت واسطے نکلے اور آپ کو ایک دن خواب آئے کہ اے صدیق تو اندھیرے دے وچوں روشنی دے اندر جا رہے ہیں۔ تے اس ویلے جس طرح لوگوں نے خواب آتے ہیں، پھر لوگ اس خواب کی تعبیر واسطے نجومیہ کو لیندے کہ یار سانے خواب آیا اس کی تعبیر کے وے، اس تو مراد کے وے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک نجومی دے کول گئے تے آکھن لگے کہ اے نجومی میں خواب آیا کہ میں اندھیرے دے وچ ہاں، پھر میں روشنی چل رہا اس کو کے مراد ہے۔ اس نجومی نے آکھیا اے ابو الکعبہ تو اس وقت کافر ہے، تو اندھیرے دے وچ ہے، تو اسلام تو معلوم ہے، لیکن ان قریب ایک ایسا وقت آ گیا کہ تم اندھیرے چ روشنی چلے رہنا، اس تو مراد یہ ہے کہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے گل سنی، آپ نے تجارت چھڑ دیتی، آپ حضور کی تلاش سے ٹر گئے، اور رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سعادت بخشیے کہ جتنے بھی مردوں نے اسلام قبول کیتے سب تو پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے کیتا ہے، انہوں نے شرف حاصل ہے۔ اور صدیق جڑا
اے آپ کا لقب ہے. اس نو حضور نے سچائی دی وجہ تو آتا کہ اے صدیق ہے. ابو بکر کے میں حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شادی مبارک چھوٹی ہی عمر کے اندر ہوئی اور ابو بکر یعنی ایک باکرا عورت کا باپ اے آپ کا اے بھی لقب ہے اپنی بیٹی کی وجہ تو. وکی نہ پڑھیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اور مقام ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جتنی بھی تو سب میرے سامنے موجود ہو جتنی وفا میرے کل صدیق نے کی تھی اتنی کسی نے نہیں کی تھی. اور اگر میرا اس کائنات کو پردہ کرن تو بعد میرے مسلح پہ کھلوڑے تو صدیق اکبر میں کھلوڑے. اور حضور جس ویلے عرش مولا تے گئے صدیق دیا صرف وفامہ دا ذکر اس کائنات وچ نہیں بلکہ اس رب العالمین نے اپنا فرشتے کو بھی کروایا. وہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج پاک تے گئے تے واپس آن لگے تے آخر لگے کہ اے جبریل میں معراج کر کے جا رہے ہیں پر میں کائنات والے دسنا ہے کہ میں اللہ کو ہو کے میں تے مننا کسی نہیں. اس گل کی تصدیق سب تو پہلے کون کرسی؟ اس نے فرمایا وہ ہوا ابو بکر. اس کی تصدیق ابو بکر صدیق کرسی. حاضرین اکرامی کرام جس ویلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پاک تو واپس آ گئے. جس ویلے حضور واپس آئے نے آپ اس کائنات اندر تشریف لے کے آ گئے. جس ویلے کافروں کو پتہ چلے آئے کہ کملی والا معراج تو واپس آیا ابو جان ایک دو اور آدمی لے کے سیدنا صدیق اکبر دے کول آ گئے. آخر لگے ہوئے صدیق اکبر تو زیادہ میرا نبی بڑا سچا ہے بڑا مقام دے اعلیٰ مرتبہ ہے لیکن یہ تدسانا تیرا یار آتا ہے میں اللہ کو ہو کے آیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموشی دے نال کھلوتے ہوئے نے. ابو جہل بھی آتا ہے صدیق اگر ایک بندہ ایک انسان آکھے کہ میں رات کو اللہ کو گیا وقت واپس آ گیا کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر آپ خاموش کھلوتے ہوئے نے. آپ فرمان لگے نا انسان دے اندر ہی فرق ہے وقت مسلمان دے اندر ہی فرق ہے وقت مومن دے اندر فرق ہے وقت صالحین دے اندر فرق ہے وقت انبیاء کا ہور مرتبہ ہے رسولوں کا ہور مرتبہ ہے اللہ دے محبوب کا ہور مرتبہ ہے. جس نے انہوں نے آکھیا کہ اے صدیق اور کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کا محبوب محمد عربی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا رہے لوگوں اگر میرا یار ایک کرے کہ میں اللہ کو ہو کے آیا بات اس کا اندر جھوٹ نہیں بلکہ میرا یار پوری کائنات اندر سچیاں کا سردار ہے. اس ویلے کافر آ گیا کہ اس غلطی کی تصدیق اس ویلے حضور نبی کریم نے فرمایا ہے ابو بکر تیرا لقب آج کے بعد صدیق اکبر ہو گیا. صدیق اکبر سچیاں کا سب تو بڑا سچیاں کا سردار اے مقام ملیا. اور یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمائے تے آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی حضور دے گھر ہے وہ ابو بکر دی بیٹیاں حضرت اما عائشہ آپ ایک دن حضور کے کول بیٹھیاں تے آکھن لگیاں کملی والیا تواڈی اتنی امت ہے تواڈے نیک لوگ ہیں تواڈے کول بڑے بڑے صحابہ ہیں تے سونیا ذرا یہ تو دساؤ نا کہ جڑے آسمان کے ستارے کھلوتے انہاں جتنیاں کس دی نیکیاں ہو سکدیاں ہیں. ہن اما عائشہ سوال کر لیا حضور تے کہ جڑے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں انہاں جتنیاں دی کس دی نیکیاں ہیں. آؤ حضور نے کہ فرمایا اس آمنہ دے لال نو تارے کی گنتی تو بھی پتہ ہے کہ کتنی گنتی ہے. حضور نے فرمایا عائشہ او انسان ہے جس کا نام ہے عمر فاروق. کہ نام ہے عمر فاروق. اما عائشہ پریشان ہو گیا. انہاں پوچھے تھے اس واسطے نا کہ میرے باپ کی جوانی حضور نال گزری ہے بڑھاپا بھی حضور نال اٹھنا بھی حضور نال
بیٹھنا بھی حضور نال، چلنا تے پھرنا بھی حضور نال، تے ان سارے دی نیکیاں عمر دی جدوں آ گئیاں کملی والے نے فرمایا عائشہ تو پریشان نہ ہو، صدیق دا اس طرح اتے مقام ہے، وہ کس طرح حضور نبی کریم اور انہاں حضور دے نال وفاواں کیویں کیتیاں، وقت اللہ نے مقام عطا فرمایا، ایک مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور نے ایک فرمایا کہ اے صدیق مکہ پا کے کملی والے نے فرمایا کہ صدیق تیار رہی، ایک دن ایسا آن آنا کہ سان مکہ چھوڑ کے مدینے رہنا پانا تے تم تیار رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کا فرمان سنیا اور اس تو بعد ایک رات بھی نہیں سنتے، اس انتظار دے کہ کس ویلے کملی والے کا حکم آگے تے میں نال چلنا، جاگتے رہتے ہیں۔ وہ ٹائم آ گیا کہ حضور کو ہجرت آ رہا ہے اللہ کی طرفوں۔ آج کئی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ کافروں سے ڈر دی گئے تو مکہ پاک چھوڑ کے مدینے آئے، نہیں، ایک اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میرے یار ہن مکہ چھڑ ہن مدینے چلا جا۔ اس ویلے حضور نے ہجرت کی اور نال صرف صدیق اکبر ہے۔ جس ویلے حضور اپنے حجرے مبارک سے نکلے اللہ کا حکم آیا، حاضرین گرامی جس ویلے اللہ کا حکم آ گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما لے۔ آمن اللہ جس ویلے صدیق کے گھر سے کھول گیا اور حضور کلے جا رہے ہیں، جس ویلے تو گھر صدیق دا آئے دروازہ کھٹکھٹان کی کوشش کی ہے، اگو صدیق حاضر ہو گیا ہے۔ کملی والے نے فرمایا صدیق ادھی رات کا ٹائم ہو گیا، تین کنے پتہ چلیا ہے کہ میں آ رہے ہاں۔ عرض کر دے ہیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو تو سمجھ حکم دیتا ہے، جس دیتے تو سمجھ فرمان بیان کیتا ہے، جدو تو میرے تے حکم ہویا ہے اے میرے آقا، اس دن تو لے کے آج تک صدیق کدے چار پائی تے نہیں چڑھیا، کدو میرا یار آئے میں یار دے نال مدینہ پاک چلا جاواں۔ او سن او وفادت لے کر او شہنشاہ صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس آ رہے ہیں۔ جس ویلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ پاک جو حضور دے نال ٹرے نے، ہن تو میں یار نے کتو ادھی رات ٹے نے تو میں یار گلاں کردیاں اس غار کے اندر آ گئے، جس غار نوں اج غار سو دا نام دیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر جس ویلے تو میں یار اس جگہ تے آئے نے، ہن ایک حضور نے ایک سیدنا صدیق نے پیچھے دشمن بھی ٹردے آ رہے ہیں، دشمن پیچھے ٹردیاں آپ کا پیچھا کر کے آ رہے ہیں۔ آؤ توجہ فرماؤ، جس ویلے آمن دلال اس غار تے آیا، اس غار تے آمن دی کی وجہ آئی، کوئی حضور کا اپنا تو ڈر کے نہیں آئے، وہ بھی میں بیان کر کے تمہارے سامنے رکھاں گا، لیکن آؤ توجہ فرماؤ، جس ویلے حضور غار کے سامنے آ گئے، سیدنا صدیق نے عرض کی تھی کملی والیا تو ساگت تھے کھلو نا، میں غار کے اندر جانا چاہنا، میں جا کے معائنہ کرنا چاہنا، کوئی ایسی چیز ہو جڑی کون تکلیف دے رہے۔ حضور باہر کھلوتے ہوئے نے صدیق اندر چلے گئے، بن کے غار میں بیٹھے آئے، غار کے اندر بڑے بڑے سوراخ نے، اور لجپال صدیق اس نے اپنا اور امامہ اتاریا، اپنی ساتھی پگڑی اتاری ہے، انہاں سوراخوں کو بند کرن لگ پئے۔ آخر کار روایت اندر آنا کہ دو سوراخ، ایک روایت اندر آنا کہ ایک سوراخ رہ گیا، اندر عرض کی تھی کملی والیا ہم اندر آ جاؤ۔ جس ویلے حضور عرض کی تھی کملی والیا اندر آ جاؤ، صدیق نے کہ کام کیتا ہے، جیڑا سوراخ رہ گیا اس سوراخ تے اپنی ایڑی یعنی اپنی اڈی اس سوراخ تے رکھ دیتی ہے، سوراخ بند ہو گیا ہے، ہن صدیق بیٹھا ہے، لگتا تو میں پھیلائیاں نے ایک جڑی اڈی او سوراخ دے تے او تو کملی والے دا چہرہ اس دی گود دے اندر ہے، حضور دا دیدار کردا ہے، اس سوراخ دے اندر ایک ایسا صبر آندا ہے جس نے حضرت موسیٰ نے کول سنیا کہ اس کائنات اندر ایک ایسا کملی والا آئے گا جس کا جڑا انسان دیدار کر لے گا رب العالمین اور جو تے جہنم دیا حرام کر دے گا۔ ہن غار کے اندر آن دی وجہ کی ہے؟ عموماً کسی بزرگ کے سنتے ہو کہ کئی لوگ آتے ہیں کہ اگر سب جڑا نا وہ 100 سال کی زندگی گزار لے تو وہ انسان بن جاتا، پر وہ انسان نہیں بنتا، وہ سب ہی رہتا ہے۔
وہ اس گل تو واضح ہو رہی کہ وہ سپ حضرت موسیٰ آپ کھلوتے ہیں اپنی امت کو دس رہے ہیں کہ اے میری امت ایک ایسا اس کائنات کے اندر آن والا جڑا میرا بھی سردار ہے میرا بھی امام ہے. اس سپ نے وہ گل سن لی اور آخیا موسیٰ نے کہ مکے جو ہجرت کر کے فلانی رات اندر اٹھ من کے راتوں گزرے سی وقت اتو اکم مدینہ پاک جا سی تے اس سب بھی عقل رکھ دیا کہ عام انسان نہیں کہتے اللہ کا یار ہے. 6 سال عرصہ کتنے سال گزر گئے 6 سال عرصہ بلکہ 600 سال عرصہ معذرت 6 سال نہیں 600 سال عرصہ اس غار کے اندر اس سب نے گزاریا کہ میں اس آمد لال کا دیدار کرنا چاہتا لیکن سب بھی عاشق آیا اور تو صدیق بھی عاشق آیا. حاضرین گرامی کا جس ویلے تمہیں عاشق اور حضور صدیق دی کو جنت تشریف فرمانے صدیق ٹک ٹکا کے کملی والے کا چہرہ پہ دیکھتا ہے تو سب آ گیا ساری غارت کوشش کرتا رہا اس نے اتنی غارت کیوں بنائی کہ ہو سکتا ایک سوراخ بند ہو جائے میں دوسرے چو نکلاں گا دوسرا بند ہو جائے میں تیسرے چو نکلاں گا چوتھا بند ہو گیا میں پنجے چو باہر آواں گا حد تک اس نے کئی سوراخ بنا چھڈے سارے سوراخ بند ہو گئے لیکن ایک سوراخ تے آیا اس نے ڈنگ ماریا اس نے جگہ بڑی نرم لگی صدیق دی کھری صدیق دی ایڑی آئی اس نے ڈنگ کیتا ہے صدیق نو اثر ہویا ہے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے جس ویلے آنسو ڈگ گیا ہے کملی والے رخسار مبارک تے آیا حضور نے اکھاں کھولیاں فرمایا اے صدیق کے بنے ہاتھ کر لگے سونے کچھ بھی نہیں حضور نے فرمایا نا اے صدیق تیری کوئی پرابلم ضرور ہے تیری کوئی تکلیف ضرور ہے ذرا دسانا تن کے مسئلہ ہے صدیق عرض کرنے لگے سونے میں نے کچھ بھی نہیں بچا کے آئی کہ میں کملی والے کو دسیا کوئی چیز دس رہی ہے میں کملی والے کا دیدار کیویں کراں گا حضور اتھوں اٹھ جاون گے لہذا میں تکلیف برداشت کر لینا سب نے دوبارہ دسیا ہے سب دستا رہا حد تک کہ تکلیف اپنے آپ تو باہر ہو گئی دوبارہ حضور کے رخسار تے صدیق دا آنسو آیا کملی والے نے فرمایا اے صدیق دسندا کیوں نے تن کے مسئلہ ہے اب بھی صدیق اکبر آیا آج کرنے گیا اے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دساتا اس جس کو پتہ نہ ہوئے تو تے جان رہے کملی والے میں نے کہڑی چیز پہ دسے دیے کملی والے نے فرمایا اے صدیق اے تو عاشق دا معاملہ ہے تم ہی میرا عاشق ہے اور سب بھی میرا عاشق ہے ہن برداشت کر کتنا برداشت کر سکتا سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی کملی والے اگر تیری خاطر جان بھی چلی جائے صدیق جان دے کے راضی ہو جائے گا کیا کیا کہ کملی والے جے تیری ذات کی وجہ تو میری یہ جان جان دیئے کدھے اس جنیا 100 جانا نہیں ہوگا کملی والا میں تیرے تو قربان کر کے تیرے راضی ہوگا اس ویلے حضور نے آکھیا صدیق کو سب باہر آنے اس نے میرا دیدار کرنا ہے اور 600 سال تو میری اٹیک کے اندر بیٹھے اس ویلے حضور نے کوئی دم وغیرہ نہیں پڑھیا اپنی اس انگل مبارک تے اپنا لعاب مبارک لا کے صدیق نے ایڑی تے لایا صدیق فرماندے کہ میں یہ محسوس ہویا کہ میں کسی کی دسے ہی نہیں ہے حاضرین گرامی او صدیق اکبر اور ایتھے انہوں کا واضح ہو رہی ہے کہ ہمیں عائشہ نے آکھیا کہ کملی والے اگر ستارے کتنی نیکیاں عمر فاروق دیاں تے میرے باپ کا مقام کدے گیا اس میں حضور نے فرمایا عائشہ تیرے باپ کا مقام تے وہ ہے کہ جتنی اب عمر فاروق کی نیکیاں نہ عمر فاروق عرض کر دے نوے صدیق اکبر اے ساری نیکیاں لے لے ایک کو ذات کی رات جڑی وہ میں دے دے اتنا مقام اور مرتبہ ایک دن ایسا آ گیا اے حدیث کی کتاب اندر موجود ہے تیری کتاب اندر میں پڑھے ہیں مختلف جلد ہیں ان پر ایک لکھی گئی ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت ٹائم ہویا حضرت بلال نے اذان پڑھی صحابہ اکٹھے ہونے لگ پے اور اتنے گل ہو رہی واضح کر دیواں دین میں مسئلہ ہے اج اسی تکبیر پڑھتے ہیں سوائے جمعے تو اس تو بعد جتنی بھی نماز اسی پڑھتے ہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ جس ویلے وہ جڑا متکبر یعنی کہ تکبیر آکھن والا ہے
وہ اس لیے آکھنے کہ حی علی الصلاۃ اس ویلے مقتدی نے اٹھنا چاہیے یہ دین دا مطلب برباد ہو جاوے اے کئی بندے تو ویکھ کے اٹھتے میں پتہ نہیں کیویں بندے اٹھتے ہیں یا کئی شروع چ اٹھ ویندے سنت طریقہ ہے کہ جس ویلے حی علی الصلاۃ لفظ بولے ونجے اس ویلے مقتدی اٹھ کے جماعت واسطے کھڑے ہو جائیں اور بعد کا مت صلاۃ بولے ونجے امام اپنی نیت شروع کر دے اے وجہ کہ حی علی الصلاۃ اٹھن دی جس ویلے نماز دا ٹائم ہو ویندا یا صحابہ کرام تکبیر شروع کر دے اس ویلے کملی والا حجر جو اٹھ کے تے سامنے آندا ہے اس ویلے حی علی الصلاۃ لفظ ہوندا ہے صحابہ ادب واسطے حضور دے ادب واسطے اٹھ ویندے ہیں آج تو سب نے حی علی الصلاۃ اٹھ دے حضور دے ادب اور احترام دی وجہ سے ہے گل سمجھ آ گئی اس کے بعد ہن حضور تکبیر پڑھی جا رہی ہے اور سیدنا صدیق اکبر آپ مثلا حضور مصلی تے کھلوتے ہوئے تے سیدنا صدیق اکبر آپ اس سائیڈ تے سچی سائیڈ تے حضور دی سچی سائیڈ تے کھلو کے نماز ادا کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں ہاتھ بن کے نالے کملی والے کا دیدار کرتے ہیں نالے اللہ دی عبادت کرتے ہیں ایک دن ایسا آ گیا کہ صدیق آپ تکبیر ہوئی حضور نے اللہ اکبر تکبیر آنکھی کنن دے ہاتھ لائے ہاتھ بن لے صدیق کو خیال آیا شک پہ گیا کہ شاید میرا وضو ہے یا نہیں اے گل بڑی توجہ دے نال سنی اگر میرے الفاظ کمزور ہون تے میں کتاب لکھا سکنا بڑی تسلی والی گل ہے تے بڑی مدد تے سکون والی گل ہے کہ عشق اگر حضور نال ہوے تے اللہ مقام کے دیندا ہے سیدنا صدیق اکبر آپ کو خیال آیا کہ میرا وضو شاید ہے یا نہیں ہے تے بات کو صدیق ہے اس کو پتہ ہے جڑا مصلی تے کھلوتا ہے کہ اگر میرا وضو نہ ہویا اس کو پتہ چل جانا ہے حاضرین گرامی صدیق کو تو نماز نیت ہو گئی صدیق کرے سفر سے نکلے جس ویلے آپ دروازے تے گئے نا باہر نکلن واسطے کہ میں وضو کرنا اگے ترے جنے کھلوتے ہیں کتنے جنے کھلوتے ہیں ترے جنے کھلوتے ہیں ایک دے ہاتھ اندر کتابیں لکھ گیا کہ چاندی دا استاوا لوٹا ان تسی کروا بول دے او کروا ایک او چا کے کھلوتے ایک کے اندر ہاتھ اندر سبز تھال ہے او لے کے کھلوتے تے ایک دے ہاتھ اندر ریشمی رومال ہے ترے جنے کھلوتے صدیق گزرن لگے نا تے لوٹے والے آکھیا اور صدیق وضو کرنے آپ نے فرمایا آپ وضو کرنا اس نے کہا اچھا وضو کر او جڑا استاوا لے کے کھلوتا ہے نا وہ تھال اس نے ہیٹھا تھال کیتا دوجے نے پانی پایا صدیق وضو پہ کرتا وضو ہو گیا وضو کر کے پیچھے ہٹن لگے جلدی دے وچ کہ میں وان کے پہلی رکعت وچ کچھ مل جاواں تے رومال لے آ کے صدیق میں نہیں کھلوتا ہوں اپنے وضو والے جڑے قطرے نے صاف کر لواں صدیق نے صاف کیتے پہنچ گئے اللہ اکبر کی رکوع والی صدیق کی بن کے رکعت نہ ڈال گئے تو حاضرین کرام کا جس نماز مکمل ہو گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بارے سوال کیتا ویندا ہے کہ کملی والے نوں کوئی علم نہیں ہن حضور اگے کھلوتے ہوئے او صحابہ کرام ہے نماز دی لینا ہوندیاں اتنا ڈھیر سارا مجمع ہوندا ہے لیکن صدیق نماز چھوڑ کے باہر گیا ہے وقت وضو کر کے اندر آیا ہے حضور نے سلام پھیرے آپ فرمایا اوے صدیق کھڑے ہو جا صدیق اکبر آپ کھڑے ہو گئے نے حضور نے فرمایا صدیق جیڑی میں نماز پڑھائی ہے جڑا معاملہ تیرے نال پیش آیا تو دسے گا یا میں حضور تک دسیا میں حضور تک دسیا یا تو دسے گا صدیق اکبر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے گئے عرض کرتے ہیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل دی سمجھ نہیں آئی اگر وہ بندے کتھوں دے ہوندے نماز پڑھتے انہاں نماز چھڈیے میرے وضو کران دی خاطر کملی والے ذرا آپ ہی فرما دیو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہوئے صدیق جڑا او لوٹا لے کے استاوا تے کروا لے کے کھلوتا ہے اس دا نام جبریل امین ہے جڑا او تھال لے کے کھلوتا ہے اس دا نام میکائیل ہے جڑا او رومال لے کے کھلوتا ہے اس دا نام رضوان ہے اوے لوگو جس دی او تھلے عرش مولا تے ہوے جس دی وضو واسطے رب العالمین جبریل نو بھیجے اس نو صدیق اکبر آکھیا جاندا ہے سبحان اللہ اچھا یہ مقام کیوں ملیا ایک مرتبہ کیوں ملیا صرف اس وجہ تو ملیا کہ بات یاد رکھو جہاں جس ویلے کائنات چھوڑ کے گیا نا تے اے بھی کتاب وچ لکھ پیا جڑے حاجی صاحبان ہو کے آئے
اللہ تعالیٰ سارے لے جاوے، ایک سائڈ عمر فاروق ہے، ایک سائڈ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اچھا آپ کی وفات ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر آپ دنیا تو چلے گئے، آپ نے اپنے سنگی صحابہ نے آکھیا کہ میری میت میری چارپائی لے کے روزے رسول کے سامنے رکھ دیوائے، اندروں اگر اجازت کی آواز آگے تو میں اندر لے لگا۔ ایک کتابیں بستیاں کہ اسی طرح صحابہ کرام نے وہ اٹھائی چارپائی جا کے تے سامنے رکھ دیتی، جس ویلے سامنے رکھ دی روزے رسول کے سامنے تے اندروں کی آواز آتی ہے، او تو قل حبیبہ الال حبیب، اوے دیر نہ کرو اپنے حبیب نو دوجے حبیب کے نال ملا کے رہو۔ اور اندر آواز آئی، خود بخود دروازہ کھل گیا، پتہ چلیا کملی والا مزار وچ رہ کے بھی زندہ ہے، باقی گلاں سن بھی جاندا ہے، جواب دے بھی جاندا ہے۔ اور جس ویلے قیامت دے دن ہوسی نا، نفس نفسی دا عالم ہوسی، کملی والا میدان معاشر دے اندر آسی نا، تے سچی سیاد صدیق اکبر ہوسی، کھبی سیاد عمر فاروق ہوسی۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اے میرے پاک اللہ، انہوں نے میرے نال اتنی محبت کی ہے، اے میرے پاک اللہ انہوں نے حشر کی وجہ ہوسی۔ رب العالمین نے فرمایا جنہیں آج تیرے کو بیٹھے ہوئے کسی طرح میدان حشر بھی لوگوں کے سامنے اسی طرح تیرے سامنے آ جاتا۔ اور اگلی گل سنو، آج کئی لوگ اور اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور فضل خاص ہے کہ اسی سارے صحابہ مندے ہیں نا، صدیق بھی مندے ہیں، عمر فاروق نو بھی، عثمان غنی بھی تے مولا علی بھی مندے ہیں، اے اللہ دی ساڈے تے خاص مہربانی ہے۔ لیکن کئی ایسے جڑے آتے صرف مولا علی اس کائنات تے جائیں، کئی ایسے کہ آتے صرف صدیق ہی آیا، یعنی سارے دے وچ ملاوٹ کرتے ہیں، لیکن اسی او وا جڑے ہر کو مندے ہیں اس اللہ دی مہربانی ہے۔ آپ یاد رکھو ایک دن ایسا آ گیا کہ مولا علی آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور نے فرمایا اے علی تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا مرتبہ تے مقام تے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ آخر لگے سونیا میرا کیوں مقام ہے، میرا کیوں مرتبہ ہے سونیا، تے اگر بگڑی بنی ہے تو تیری وجہ تو بنی ہے، یہ سارا تہاڈا ہی کرم ہے آقا، جی میری آج تک گالے بن چکی ہے تہاڈا ہی کرم ہے۔ حضور نے فرمایا نا علی تیرا بڑا مقام ہوسی، سونے ذرا واضح فرماؤ۔ حضور نے فرمایا کہ نفس نفسی دا عالم ہوسی، قیامت دا دن ہوسی، تے پل صراط تے تو کھلوتا ہوسے، تے اور پل صراط تے کھلو کے تے جس سال تیرا اشارہ ہوسی کہ اے میرے تے اے تیرے، جس سال تیرا اشارہ ہوسی کہ اے میرے او علی تیرا ہوسی، او دوزخی نہ ہوسی، او جنتی ہوسی، تے جس سال تیرا اشارہ ہوسی کہ میرا نہیں ہے او دوزخی ہوسی، جنتی نہ ہوسی۔ اور حضور نے فرمایا کہ علی صدیق دی بھی بڑی شان ہے، صدیق دی بھی بڑی شان ہے۔ تو آگے نکرا بھی گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اے علیو کس طرح؟ مولا علی نے فرمایا اے صدیق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی پاک قیامت کا دن آئے گا، نفس نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندہ رو دن معاشرہ دارے بڑا پریشان ہوئے گا، بڑا حیران ہوئے گا کہ اللہ کس ٹائم سارا حساب و کتاب لے گا۔ اے علی پاک اس دیارے جنتیاں ٹکٹاں تیرے ہاتھ کے اندر ہو بن گئیاں۔ صدیق بڑے پریشان ہو گئے کہ اتنا مقام اور مرتبہ ہے، صدیق اکبر پریشان ہوئے۔ مولا علی نے فرمایا صدیق پریشان نہ ہو، ٹکٹاں میرے ہاتھ کے اندر اسے لے، لیکن وہ ٹکٹاں جو تے صدیق مور تیری ہوئے گی۔ پتہ چلیا نہ علی کے بغیر جنت حاصل ہو سکتی ہے، نہ صدیق کے بغیر جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور آخری گل صحابہ کے بارے میں سمجھا کے میں اپنی گل مکمل کرتا ہوں کہ آج جڑے آتے ہیں کہ صدیق جڑے وہ حضور تو جدا ہیں، انہاں واسطے یہ عرض ہے میری کہ حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ بولو یار کس کی بیٹی ہیں؟ صدیق اکبر دیاں تے حضور دے گھر آئیاں، حضور کا نکاح آیا، صدیق کا رشتہ حضور نال بنیا یا کوئی نہ بڑے نا۔ اس کے بعد عمر فاروق دی بیٹی کس دے گھر آئی؟ حضور دے گھر۔ ہن دو صحابہ دا رشتہ حضور دے نال ہو گیا، ہن دو صحابہ رہ گئے، او کیویں
عثمان نے غنی دے گھر حضور دی بیٹی وقت اس کائنات کو چلی گئی وقت حضور نے دوجی بیٹی بھی دے دیتی اس دواب انہوں نے لگا بڑھیا کہ ذکر رہن وقت مولا علی دی باری آ گئی مولا علی وہ ہے کہ جس نو حضور نے اپنی سب تو پیاری بیٹی جڑی اس کا نکاح مولا علی دے نال فرمایا ہن دسو حضور تو صحابہ جدا ہیں کہ کوئی نہ کوئی نہیں نا اس واسطے آسان اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے جڑی قرآن اور حدیث دستی ہے بقایا جو صحابہ کے بارے گل کرتے ہیں اس کی مرضی ہے اس کائنات اندر اپنا انجام دے کی رسی ہمیشہ وہ گل کرو جو قرآن سے سنو حدیث سے سنو اور کسی پکے بندے کو یا کتاب کو سنو پھر اس کا بیان اگی بھی کرو اس گل سے عمل بھی کرو اور سان چاہیے کہ اساں صدیق اکبر تو نہیں بن سکتے اس کی قدمہ کی خاک بھی نہیں بن سکتے پر اس کی زندگی سے عمل تو کر سکتے ہیں نا کہ صدیق نے کس طرح عمل کیتا ہے کس طرح صدیق اکبر نے حضور کے نال وفاواں کی ہیں اور صدیق اکبر غار ثور کے اندر تسبیح نہیں پڑھتے رہے اٹھ نماز نہیں پڑھتے رہے تہجد نہیں پڑھتے رہے دو کام کرتے رہے وہ کہڑے کہڑے یا حضور کے چہرے کا دیدار کرتے رہے یا آمد نال درود و سلام پڑھتے رہے اور ایتھے گل درود و سلام علی ایک اور واضح کر دے حضرت آدم ساری انسانیت دے باپ کافراں دے مشرکاں دے منافقاں دے مسلماناں دے ساری انسانیت دا باپ کون ہے حضرت آدم لیکن جس ویلے آدم دی شادی ہوئی ہے نا آئی تواڑیاں تے میری شادی ہوئی ہیں اس بیوی نے سکے دیتے ہیں حق مار دیتے ہیں نا جو انہیں دے گی تکی ہوندہ اصولاً حق مار جڑانا اسی وہ ادا کر بھی نہ سکتے اگر شریعت آئی میں جائے نا ایک اس ٹائم نکاح پڑھا دے تاوی جاڑ گابر رنگ دے مولوی لین دے بھائی ہن 5000 حق مار تو نہیں دے سکتا تے 5 لاکھ انہیں گنجرہ تے خرچ کر سکتا ہے 5000 اگر تم حق مار دیتے تے بیوی تیری ہے نا اس کو گیا نا غیرہ تھوڑا ہی گیا حق مار 5000 سے لکھ دیا پر شریعت حق مار نہیں ہے اسی اس بیوی دا حق ادا نہیں کر سکتے کیڑا بندہ ہے جڑا اس کائنات اندر رہ کے آکھے کہ میں فلانے بندے کا حق ادا کر چھڑیا کوئی بھی نہیں کوئی بندہ کسی انسان کا حق نہیں ادا کر سکتا لیکن یہ شریعت ایک معمول بنیا حضرت آدم آپ کی بیوی حضرت اما حوا نکاح ہو گیا اس کے بعد حضرت آدم آپ قریب رہنے لگے اللہ فرمائیں گے نہیں یا اللہ کی حکم ہے اللہ فرمایا پہلے حق مار ادا کر ایک باب آدم کی گل ہو رہی ہے تو واڑی تے میری نہیں باب آدم آ کے میں کتوں لے آواں میں تو راندا ہی تیرے کول ہاں میں تے جنت چرانا ایتھی ٹرتا پھرنا ایتھوں بھی کھانا پینا میرے کو تے کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ میں اس کو دیواں اللہ فرمایا اے آدم تیرے کول بڑا کچھ ہے تو حق مار ادا کر یا اللہ حکم دے کیڑی چیز ادا کراں رب العالمین نے فرمایا میرے یار محمد دے درود و سلام پر چھوڑ تے رہی ہے حق مارے اور جس صحابہ کی تواڑی نسل چلدی آندی نا اور اگر آدم تے حلال ہوئی تے درود دا صدقہ حلال ہوئی تے تو پتر کے چھوڑ کے آ گیا کہ حضور تے درود نہیں پڑھنا چاہیے اس واسطے سنگیو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو عمل صحابہ نے کیتا جو عمل صحابیات نے کیتا جو اللہ کے نبی تے رسول نے کیتا سن وہی عمل کرنا چاہیے اے دنیا تے ور گلانا حضور نے معاذ اللہ جھوٹا آکھنا صحابہ جھوٹا آکھنا یہ انسان کا کام نہیں یہ شیطان کا کام ہے اے استاد یاد رکھ بیٹھے نے مقتدار ہی بیٹھے اج تے میں گول پڑھا رہا کئی سنگی وچ میرے آئے بیٹھے اوتھے بالکل سفید داڑھی والا بزرگ وہ اللہ مولوی ہے جنازے پڑھاندا جمی پڑھاندا تے دنیا اننے ہو کے اوتے پیچھے جنازے پڑھ لیندی ہے اس کبھی دعا نہیں منگی آج اگر ایڈا پتر ہوندا نا تے میں تے جواب دے کے اٹھدا میں تو 4 گلاں کیتیاں اس نوں تیر نہیں ماریا قرآن چ گلاں کیتیاں جے اگر وہ سچا ہوندا تے اٹھ کے آندا ہوئے تم کیویں بولدا پیا میری دادی دی عمر دا میرے پیو دی عمر دا نہیں میرے دادی دی عمر دا میں ڈکدا تم کیویں گل کر رہا پر اندروں آیا جی جھوٹ ہو کے بولیا خالی بھانڈا کتے بولیا اس واسطے سنگیو اے کئی میرے سنگی آتے یار صاحب جو بندیاں بجائی رکھدا تے نہ بجانا
اتنے آمیں نے تو نہ کیا ہے استاد کا مقابلہ کر لو ایک تو میں فخر نہیں میرے والدین کی دعاواں اے میری محنتاں دی تو سب بزرگاں تے سنگیاں دی دعاواں میں تے کچھ بھی نہیں ہوں پر جو حق ہے ہمیشہ حق ہی رہتا ہے سچ نہیں چھپ سکتا ایک دن چھپ سی مہینہ سال 2 سال سچ کبھی چھپ نہیں سکتا اور نہ اس جناب نے روٹی بھی نہیں کھائی اٹھ کے گھر آ گیا بھائی اتنے دربان بڑا اوکھا ہو گیا سنگیو اس واسطے اگر تھوڑا ماں پیو مرد ہے چاہے میں نہیں ہوا نا تو میں کوئی مر گیا کوئی دعا نہیں تو تسی آگے مانجا اپنا کام کر سان اور مولوی پڑھے اے نہ دیکھو کہ یار منہ ملاوا میرا سنگی ہے تو ناراض ہو ویسی شریعت اگے میں یا سنگت اگے میں تو سائیں سوچو اگر میں بھی بناتا نا کہ یار صاحب انج ہے تے حضور اس طرح ہے تو سائیں نہیں کرنا چاہیے تسی میرا گھر چھوڑ دیو صحابہ نو جھوٹا نہ آکو تسی میں نے وعدے کرو اپنا ماں پہ مرے تو انہوں نے فیصلے نہ چھوڑ دیو تسی اس مولوی کو چھاڑ دیو جڑا تمہارے ماں کو دعا کرنے واسطے منع کرے اپنے والدین واسطے دعا کیتا کرو یہ قرآن اور حدیث سبق دیندی ہے اس واسطے کوشش کیتی کرو میں کئی بار آتا اور آج میں آپ یہ پہلی شروع گل کی تھی کہ تو جو سننا میں آیا بیٹھا جو سننے میں حاضر ہوں پر کوئی بندہ اٹھے نہیں اور جڑی شریعت یہ گلیاں میں کر کے آیا ہوں اور انشاءاللہ کوئی ایسا چنگا ہی بیٹھے گا میں نے ٹوک سکیا کہ تو کیویں گل کر کے میں وجہ کی ہے کہ آج اگر میں جڑی میں گلاں کر چکیا کوئی ٹوکے نہ اور بارش قرآن پیا میں اٹھا کے صدیق دی شان قرآن چ لکھا سکتا اور یاد رکھو اگر تمہاری دنیا دے وچ کوئی مسئلے دی سمجھ نہ آ رہی ہوئے کسی مسئلے دی سمجھ نہ آ رہی ہوئے وہ مسئلہ قرآن کھول کے ثابت کرنا ہو اے میں تلن بیٹھا لاکھ موڑ دے بندے ہیں میں تے لاکھ موڑ دسنے میں دیکھی کوئی نہیں جدھر نا بھائی بشیر دے بیٹے دا گل ہے اس دن میں تے بیٹھے اور بندے آ گئے 4 بندے ہیں وہ میں ملے انہوں نے کہا کہ یہ قاری صاحب ہیں سکیسر روڈ تے بیٹھے انہوں نے سن بھیجے طلاق کا مسئلہ ہے تو سوال کرتے ہو میں کہ یہ کیویں طلاق ہوئی ہے دوویں بات میرے سامنے آنے کیوں کوئی ایک نہیں ہونے کی مرد طلاق دیتی ہے پیچھے بات اس کو یاد آ یار میں تے غلط کر بیٹھا وہ بات پتہ ہے کہ یار میں غصے جا کے طلاق دیتی ہے تے بیوی والے وہ انج نہیں منتے میں کہ دوویں والا حاضر ہو میں تو مسئلہ حل کر دینا انہاں کہ جی اسی دوویں والا آئے بیٹھے ہیں اس بچی دے بھائی ہے ایک اس دا خامن ایک اس دا باپ ایک اس دا ماما یہ 4 بندے آ گئے ٹھیک ہے بھائی بولو طلاق کیویں ہوئی ہے میاں بیوی رات میں اکٹھے بیٹھے ہیں تے کی آکھن لگیا میاں آکھن لگیا نا اے اسی چمڑا تراج مرے گئے نا وہ پیادا کہ اگر نکل گئی ہو میں گھر میں چھوڑ دیتا میں تے طلاق ہو گئی مسئلہ گھر میں نہیں پہنچ گیا دوویں مال دوویں قبیلے نکھڑ بیٹھے بڑے بڑے مولوی کو گئے ٹکریل مولوی کو پھر ٹکر پانے تے بیٹا بڑے کرنے جو کہ انہاں نے بیوی چھوٹ گئی ہے بس تعلق ختم ہو گیا لیکن قرآن کھولو تو میں دس رہا نا کہ قرآن ایسی چیز ہے جس کے مسئلے دال میں رہنا ہے سورت 3 ہے کیڑی سورت ہے سورت 3 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے آیت کریمہ میں قرآن چاہ لیا میں کہا اللہ تعالی نے کوئی چیز ایسی اس کائنات وچ نہیں بنائی جیڑی انسان تو سونی ہوئے کس تو سونی ہوئے انسان تو سونی ہوئے میں آقا اللہ فرما رہا کہ لقد خلقنا الانسان کہ تحقیق خلقنا میں تن پیدا کیتا اے انسان میں تن پیدا کینے کیتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جتنا میں تن سونا بنا سکتا اس ویلے وہ اٹھے میں کو بے شک بیربل لگے ونجو یا پھیرے لگے ونجو یا لاہور یا سیال شریف اے تھوڑا مسئلہ حل ہو گیا تو آڑی بیوی طلاق نہیں ہوئی اس وقت سنیو قرآن ایسی چیز ہے جس کے وچ ہر مسئلہ حل ہو سکتا دعا کرتا میرا پاک اللہ حضور دی شریعت عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ